کتنے پاکستانی غیر ممالک میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے؟ غیر قانونی طور پر پاکستانی بیرون ملک کس طرح جاتے ہیں؟ اس کے علاوہ میٹرک میں 2 نئے ڈسپلن جو ہیں انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے تجاویز مانگ لی گئیں۔ میں ہوں انور حسین سمرا، آپ سمراز ٹاک دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بڑے اہم ایشو پر۔ یہ جو چند روز قبل یہ شور شرابہ تھا کہ لوگوں کو ایئرپورٹ پر آف لوڈ کر دیا جاتا ہے، تو ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل انہوں نے قومی اسمبلی کی کمیٹی کو بتایا کہ کس طرح جو لوگ ہیں باہر جاتے ہیں اور کتنے لوگوں کو ابھی تک آف لوڈ کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ 51,000 لوگوں کو آف لوڈ کیا گیا۔ اس میں بیسیکلی کچھ لوگوں کے کاغذات کمپلیٹ نہیں تھے، پروٹیکٹڈ نہیں لگے ہوئے تھے، مشکوک کاغذات تھے۔ اس کے علاوہ ان کے ویزا مشکوک تھا یا پاسپورٹ پر ٹیمپرنگ کی ہوئی تھی۔ کچھ لوگوں کا واچ لسٹ میں نام تھا، اس وجہ سے ان کو بیرون ملک جانے سے روک لیا گیا۔ اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بڑی تعداد میں موجودہ سال میں پاکستانی جو ہے باہر بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے۔ ڈیفینیٹلی وہ بھی پاکستان سے ایئرپورٹس کے ذریعے ہی گئے ہوں گے اور جہازوں میں بیٹھ کر گئے ہوں گے۔ تو ایف آئی اے یا امیگریشن کا وہاں پر عملہ ہے، لیکن شاید ان کی ملی بھگت سے مبینہ طور پر وہ گئے، اور ان کو بھجوانے والے جو ایجنٹ تھے ان کے خلاف کیا کارروائی یہ بھی نہیں پتہ چل سکا۔ موجودہ 2025 میں 24,000 افراد سعودی عرب میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑے گئے اور ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ 6,000 پاکستانی جو ہیں یہ دبئی میں بھیک مانگتے پکڑے گئے یہاں سے وہ وزٹ ویزے پہ تھے یا عمرہ کے ویزے پہ سعودیہ میں گئے تھے، لیکن وہاں پر انہوں نے جا کے اپنا کاروبار شروع کر دیا، تو بھیک مانگنا شروع کر دی۔ دیکھیں، پاکستان کا امیج بھی خراب کر رہے ہیں، اس قوم کا امیج بھی خراب کر رہے ہیں، لیکن ان کا موقف یہ ہے کہ اگر حکمران اشرافیہ کشکول لے کر مدد کے لیے آئی ایم ایف کے پاس چلی جاتی ہے، ورلڈ بینک کے پاس چلی جاتی ہے یا دیگر ممالک کے پاس چلی جاتی ہے، تو ہم انفرادی حیثیت میں اگر جا کر وہاں بھیک مانگ لیتے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ لیکن اس سے امیج تو پاکستان کا خراب ہوتا ہے کہ پاکستان میں اتنی غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں اپنی حکومت سے مطمئن نہیں ہے کہ وہ باہر آ کے کاروبار نہیں کرتے، وہ ایک آسان راستہ ڈھونڈتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں اور اس سے وہ مالا مال ہو کر واپس چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آذربائیجان سے 2,500 پاکستانی بھکاریوں کو ڈیپورٹ کیا گیا موجودہ سال میں، اور عمرے کے نام پر لوگ یہاں سے سعودیہ گئے، وہاں سے یورپ اور دیگر ممالک میں جانے کی انہوں نے اٹیمپٹ کی غیر قانونی طور پر۔ اور یہ جو جی ٹی روڈ کے اضلاع ہیں جس میں گجرانوالہ ہے، گجرات ہے، منڈی بہاؤالدین ہے، سرگودا ہے یا آزاد کشمیر کے کچھ اضلاع ہیں، یہاں سے تو باقاعدہ طور پر ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے۔ ڈنکی لگا کر لوگ جو ہیں وہ یورپ پہنچنے کے لیے جاتے ہیں، اور بعض دفعہ لانچر جو ہے وہ کشتی ڈوب جاتی ہے تو اس میں پاکستانی بہت تعداد میں نکلتے ہیں۔ یعنی باقاعدہ آرگنائز گینگ یہاں پر کام کرتے ہیں، جو ٹریول ایجنٹ ہیں، جو لوگوں سے کروڑوں روپیہ لیتے ہیں۔ کچھ سکسیس سٹوریز ہو جاتی ہیں، کچھ لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، ان کی لاشیں بھی نہیں ملتی، لیکن ہمارے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، ایف آئی اے خاص طور پر، یہ شاید کچھ لوگ ان کے مبینہ طور پر ملے ہوتے ہیں تو وہ ان کو مکمل ایلیمینیٹ کرنے میں، حالانکہ بڑی کارروائیاں بھی ہوتی ہیں، بہت سارے آرگنائز گروپ پکڑے بھی جاتے ہیں، ان کو سزائیں بھی ہوتی ہیں جیل میں، لیکن شاید وہ عدالتوں سے چھوٹ جاتے ہیں کیونکہ ان کی پراسیکیوشن اس لیے نہیں ہوتی کہ ایویڈنس پراپر کلیکٹ نہیں کی ہوتی، انویسٹیگیشن پراپر نہیں کی ہوتی، ان پر جو چارجز ہیں ان کو ثابت کرنے کے لیے کوشش نہیں کی جاتی، تو اس وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح لوگ عمرے کے نام پر ڈاکومنٹس بناتے ہیں، لیکن وہاں سے وہ سلپ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ 24,000 پاکستانی کمبوڈیا گئے، ان میں 12,000 پاکستانی واپس ہی نہیں آئے۔ آپ اندازہ لگا لیں، برما میں سیاحتی ویزے پر 4,000 افراد گئے، 2,500 ابھی تک واپس نہیں آئے۔ یعنی کہ ہم ٹورسٹ کے طور پر جاتے ہیں، وہاں جا کر مس ہو جاتے ہیں، ڈیلیگیشن جاتے ہیں، وہاں جا کر مس ہو جاتے ہیں، پی آئی اے کے اپنے ملازمین جا کے وہاں مس ہو جاتے ہیں، ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، اور کتنی خفت کا سامنا ہمیں انٹرنیشنل فورم پر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانے والوں میں ہم جو پہلے 5 ممالک ہیں ان میں پاکستان کا نام شامل ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ غیر قانونی کام میں پاکستانی کتنے تیز ہیں، یہاں ایجنٹ مافیا کتنا آرگنائز ہے، یہاں پر ہیومن ٹریفکنگ کرنے والے کتنے آرگنائز ہیں کہ وہ لوگوں کو غیر قانونی طور پر بیرون ملک بھجوانے کے لیے سہانے خواب دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ ادھر بے روزگار پھر رہے ہیں، آپ کو وہاں روزگار ملے گا، اتنے پیسے دے دیں۔ لوٹا جا رہا ہے لوگوں کو، لوگ اپنے زیورات بیچ کر اپنے بچوں کو بھجواتے ہیں، اور نوجوان بچوں کی بعد میں لاشیں واپس آتی ہیں۔ یہ بڑا افسوسناک گھنونا بزنس جو ہے یہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اس کے علاوہ موجودہ 2024 میں 8,000
افراد غیر قانونی طور پر بیرون ملک گئے، 2025 میں 4000 افراد غیر قانونی طور پر بیرون ملک گئے۔ ابھی تک ٹوٹل جو 56,000 پاکستانی بھیک مانگتے ہوئے مختلف ممالک میں پکڑے گئے اور ان کو ڈیپورٹ کیا گیا۔ اس کے بعد ایف آئی اے نے ڈیفینیٹلی ان کے خلاف ایکشن لیا، لیکن ان کو بھجوانے والے ایجنٹ یا جب وہ گئے تھے اس وقت جو امیگریشن کا عملہ ان ایئرپورٹس پر تعینات تھا، ان کے خلاف شاید ایکشن اس طرح سے نہیں ہوا، اور جس کی وجہ سے یہ بزنس جو ہے یہ لیوکریٹو بزنس بن گیا اور یہ ابھی بھی کام جاری ہے مبینہ طور پر۔ اور یہ بھی انہوں نے بتایا کہ دبئی اور جرمنی نے جو ہے وہاں پر ویزا جو ہے ہمیں فری کر دیا، یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ آپ ویزا اپلائی کریں گے۔ اور ایک اور انکشاف بھی ہوا کہ فٹ بال ٹیم میں جاپان جانے والی جو ٹیم تھی، ایک ٹانگ سے معذور بندہ جو ہے وہ بھی جاپان چلا گیا۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے کیسے کیسے مہا کلاکار قسم کے لوگ ہیں جو اس مافیا میں ملوث ہیں کہ وہ لوگوں کو یعنی معذور افراد کو فٹ بال ٹیم کا ممبر بنا کے باہر لے گئے۔ اور کچھ ہمیں ذرائع نے یہ بتایا یہ جو سنگر ہوتے ہیں یا یہ قوالی والے قوال ہوتے ہیں، یہ اپنی ٹیم میں لوگوں کو شامل کرتے ہیں، ویزے لگواتے ہیں اور ان کو ادھر چھوڑ آتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، یہ بھی آرگنائز طریقے سے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو طائفے جاتے ہیں ان میں بھی اسی طرح ہیومن ٹریفکنگ ہوتی ہے، اور یہ بڑا ایک سنگین معاملہ ہے۔ اور ایئرپورٹ پر آف لوڈ ہونے کی زیادہ تر وجوہات تو یہی ہے کہ کاغذات کمپلیٹ نہیں ہیں، اس کے علاوہ مشکوک کاغذات ہیں، تصویر چینج کی ہوئی ہے، ڈیٹ چینج کی ہوئی ہے، اور ہیومن ٹریفکنگ اگر اسمیل ہو جاتی ہے کہ جناب یہ اس طرح کا کوئی کام ہو رہا ہے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یا جو واچ لسٹ ہیں ان میں اگر کسی کا نام ہے کسی وجہ سے تو اس کو پکڑا جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں تو حالات خراب ہیں ہی ہیں، روزگار نہیں ہے، لوگوں کو مالی سپورٹ نہیں ہے، ادارے سپورٹ نہیں کرتے بزنس کرنے میں، پھر پڑھے لکھے نوجوان جو ہیں وہ ڈنکی لگا کر باہر جاتے ہیں اور اپنی جان سے بھی بعض دفعہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، سہانے خواب دیکھے ہوتے ہیں کہ مستقبل ہمارا برائٹ ہو جائے گا، وہ ڈالرز کمائیں گے، یورو کمائیں گے، پاؤنڈز کمائیں گے، واپس آئیں گے تو ادھر لگژری لائف انجوائے کریں گے۔ لیکن یہ حالات دیکھ لیں کہ وہاں جا کر بھیک مانگتے ہیں، اور انسکلڈ جو لیبر جاتی ہے وہاں جا کر وہ بالکل مائنر قسم کے کام جن کو یہاں کرنا ہم توہین سمجھتے ہیں وہ جا کر وہاں کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ایف آئی اے ہو یا باقی جو ادارے ہیں ان کو ایک پالیسی بنانی چاہیے کہ اسکلڈ لیبر اگر باہر جائے گی اور ان کا وہاں پر باقاعدہ ہمارا ایم او یو سائن ہونا چاہیے کہ ہمیں اسکلڈ لیبر باہر بھجوانی چاہیے، اس سے ایک تو آپ کے زر مبادلہ زیادہ آئے گا، دوسرا آپ رسپیکٹیبل وہاں پر جاب کر سکیں گے۔ اور یہ بڑی حیران کن انکشافات ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان جو ہے یہ 5ویں نمبر پر ہے جس کی عوام یا نوجوان نسل جو ہے غیر قانونی طور پر، یعنی پہلے 5 ممالک میں شامل ہے، غیر قانونی طور پر دیگر ممالک میں جاتے ہیں اور ڈنکی لگا کر وہاں سے کشتی میں بیٹھ کر، لانچ میں بیٹھ کر جاتے ہیں، ٹرکوں میں بند ہو کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے معاملات میں اور اس میں کیجویلٹیز بھی بہت ہوتی ہیں۔ ڈیفینیٹلی آرگنائزڈ گینگ کام کر رہا ہے تو یہ کام ہوتا ہے، اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو لوگ ان کے ویزے پروسیس کرتے ہیں، جو ان کو ایئرپورٹ پر فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، اکاموڈیٹ کرتے ہیں، ان کو بھی ان کالی بھیڑوں کو بھی پکڑنا چاہیے، جو ان ٹریول ایجنسیز کو بلیک لسٹ کرنا چاہیے، ان جو اہلکار سرکار کے ملوث ہوں ان کو بھی ملازمت سے برخاست کرنا چاہیے، اور اس طرح کی مثالی ان کو سزائیں دی جانی چاہیے تاکہ وہ ہیومن ٹریفکنگ کو فیسیلیٹیٹ نہ کر سکے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ بڑی اچھی خبر ہے کہ انٹر بورڈ کوآرڈینیشن کمیشن ہے ایک جو تمام صوبوں میں کوآرڈینیٹ کرتا ہے تعلیم کے حوالے سے۔ پہلے تو انہوں نے ایک اچھا فیصلہ یہ کیا کہ میٹرک میں جو آرٹس یا ہیومینٹیز گروپ ہوتا تھا اس کو انہوں نے ایف ایس سی میں جو ہے پری میڈیکل پری انجینئرنگ گروپ یعنی سائنس گروپ میں اس طلباء و طالبات کو داخلہ لینے کے لیے اہل قرار دے دیا۔ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے جو 2026 سے نافذ ہوگا۔ اب ایک اور فیصلہ کیا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ آلریڈی میٹرک میں سائنس گروپ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کمپیوٹر سائنسز ہے اور آرٹس گروپ ہے، 3 گروپس ہیں، لیکن 2 نئے گروپس کو شامل کیا جا رہا ہے میٹرک کی تعلیم میں تاکہ نوجوان نسل کو ہنرمند بنایا جائے، اسکلڈ لیبر بنایا جائے۔ اس میں ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے، گروپ کو شامل کیا جا رہا ہے جس کو اس میں مختلف اسکلڈ سکھائی جائیں گی، میکینک کی سکھائی جائے گی، الیکٹریشین کی سکھائی جائے گی، باقی چیزیں، تاکہ وہ ایک ٹیکنیکل ہینڈ بنے، وہ اسکلڈ لیبر بنے، اس کی مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو۔ دوسرا جو ہے ایگریکلچر زراعت کا گروپ شامل کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی بنیادی طور پر تو پاکستان زرعی ملک ہے، اور اگر زراعت کو جدید تقاضوں سے، جدید مشینری سے، جدید بیج اور باقی چیزیں ہائیبرڈ سسٹم پر ہم اس کی اجناس کو لے کر جائیں گے تو پھر ہی ہم اپنی آبادی کو فیڈ کر سکتے ہیں۔
اس کی جب پیداوار زیادہ ہوگی، پروڈکشن کاسٹ کم ہوگی تو کسانوں کا پروفٹ بڑھے گا، وہ بھی اکانومی میں شامل ہوگا، اکانومی میں جب شامل ہوگا تو پھر اکانومی بھی ترقی کرے گی۔ یہ ایک اچھی پرپوزل ہے کہ یہ IBCC جو ہے وہ اس پر کام کر رہا ہے کہ میٹرک میں 3 گروپس کے ساتھ 2 مزید گروپ، ایک ٹیکنیکل ایجوکیشن کا گروپ جو ہے اس کو شامل کیا جائے، دوسرا ایگریکلچر زراعت کے گروپ کو شامل کیا جائے، تاکہ جو نئی نوجوان نسل ہے اس کو سکلڈ کیا جائے، اس کو پروفیشنل کیا جائے، اور یہ پروفیشنل ہوں گے، سکلڈ لیبر بنے گی تو یہ ایک انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی ان کو اچھا برانڈ کیا جائے گا، لوکل جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں بھی ایک اچھی ریزنیبل ملازمت یہ حاصل کر سکیں گے، اپنا بزنس بھی ایک اچھے طریقے سے کر سکیں گے، کیونکہ یہاں پر جو جس طرح ٹیکنالوجی میں شفٹ آ رہا ہے، جدید ٹیکنالوجی آ رہی ہے، ہمارے جو آلریڈی ادارے ایگزسٹ کر رہے ہیں، ٹیپٹا یا نیب ٹیک ہے، ان کے جو کورسز ہیں ایک تو شارٹ کورسز ہیں، دوسری بات یہ ہے کہ وہ ان کے پاس جدید گیجٹری نہیں ہے، مشینری نہیں ہے جس پر وہ اسکل کر کے اپنے نوجوان نسل کو اسکل لیبر کے طور پر انٹروڈیوس کر سکیں، اپنے ملک میں بھی دیگر ممالک میں بھی، کیونکہ ملک کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی اسکل لیبر کی بہت ضرورت ہے۔ امیگریشن کے جو قوانین ہیں ان کو سخت کیا جائے، یہ جو بیکاریوں کو بھجواتے ہیں، ٹریول ایجنٹ ہیں یا جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، ان کے خلاف گھیرا تنگ کیا جائے۔ ہیومن ٹریفکنگ کا جو ایشو ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو آرگنائز گینگ اس میں ملوث ہیں ان کو ختم کیا جانا چاہیے، ایلیمینیٹ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک تو لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں، دوسرا انٹرنیشنل لیول پر ہمارا امیج جو ہے اس کو خراب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ میٹرک میں جو نئے 2 گروپس آ رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی تجویز ہے، اس کو فوری طور پر نافذ العمل کیا جانا چاہیے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔